براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آٹزم یا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، جس کو ASD کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کا ہومیوپیتھی میں کیا علاج ہے یا وہ کون سی ادویات ہیں جو آٹزم کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں، آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہومیوپیتھی کی کون سی ادویات آٹزم کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ہر مریض کی آٹزم کی علامات مختلف ہوتی ہیں، اس لیے ہومیوپیتھک دوائیں بھی مریض کے مجموعی معاملات کے حوالے سے ہی تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال کچھ ادویات ایسی ہیں جو آٹزم کے علاج میں ان کی علامات کے مطابق بڑی اہم سمجھی جاتی ہیں، جیسے ایستھوزا ہے۔ ایستھوزا جو ہے وہ ہومیوپیتھی کی ایک ایسی میڈیسن ہے کہ جس کی علامات کا بنیادی طور پر اثر جو ہے وہ دماغ اور اعصابی نظام سے متعلق ہوتا ہے، اور اس کی علامات کا تعلق بنیادی طور پر دماغ اور اعصابی نظام سے ہوتا ہے، مگر معدے کی خرابی سے بھی ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ مریض بے چین، فکر مند، لا تعلق اور پرتشدد ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آٹزم میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اس طرح کے رویے، سوچنے سے قاصر ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہے آٹزم کی۔ توجہ مرکوز رکھنے سے محروم ہوتا ہے، یہ بہت بڑی علامت ہے آٹزم کی۔ غصہ، رونا اور بے اطمینانی کا اظہار کرنا، یہ ایستھوزا میں پایا جاتا ہے، اور یہ ایستھوزا جو میڈیسن ہے یہ آٹزم کے لیے بہترین میڈیسن مانی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر غصہ، رونا اور بے اطمینانی کا اظہار کرنا یہ جیسی علامت پائی جاتی ہیں۔ بچوں میں اکثر یہ دوا شفا یابی کی راہیں ہموار کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے ایگاریکس مسکارس کا بچہ جو ہوتا ہے وہ گاتا ہے لیکن کسی کی بات کا جواب نہیں دیتا۔ گانا، چیخنا، بڑبڑانا، پیشین گوئیاں کرنا، بے باک ہونا، بیہودہ باتیں کرنا، مسلسل موضوعات بدلنا، پٹھوں میں پھڑکن اس کی خاص علامت ہے۔ کام سے نفرت، اپنے روزمرہ کے گھریلو کام نہیں کرنا چاہتا۔ ایگاریکس میں بچہ جو ہے مسلسل باتیں کرتا رہتا ہے اور ایک سے دوسرے موضوع پر چھلانگ لگاتا رہتا ہے۔ بے حسی، زبردست ذہنی جوش اور غیر مربوط گفتگو، ذہنی الجھن، یہ چیزیں بھی ایگاریکس میں پائی جاتی ہیں۔ ایگاریکس دماغ کے لیے ایک نشہ آور چیز کے طور پر کام کرتی ہے جو الکوہل کے مقابلے میں زیادہ چکر اور ڈیلیریم پیدا کر سکتی ہے۔ ہومیوپیتھی کی دو دوائیاں میں نے آپ سے ذکر کی ہیں جو آٹزم کے شکار بچوں میں کام آتی ہیں، ان میں ایک ایستھوزا ہے اور دوسری ایگاریکس مسکارس ہے۔ اور اب اس کے بعد تیسری میڈیسن ہے، وہ بھی بہت اہم ہے، وہ بچوں اور بڑوں دونوں میں ہی آٹزم کے شکاروں جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑی مفید ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو سمٹمز دی جائے تو اس دوائی کا نام ہے برائٹا کارب، بیریم کاربونیکم بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس دوائی کے جو مریض ہیں وہ کمزور یادداشت والے ہوتے ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں، اعتماد کی کمی ہوتی ہے ان میں، اور کچھ شرمیلے ہوتے ہیں، اجنبیوں سے نفرت کرتے ہیں، خود کو کرسی کے پیچھے چھپا لیتے ہیں، اگر کوئی مہمان گھر میں آ جاتا ہے تو چھپ جاتے ہیں۔ جسمانی نشو و نما رکی ہوئی ہوتی ہے، بار بار ٹانسلائٹس کا رجحان ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا موافق نہیں ہوتی، سرد موسم سے بہت حساس ہوتے ہیں۔ آٹزم کے شکار ایسے بچوں کے لیے یہ بڑی مفید ہے جن کی یادداشت بے حد کم ہو، ذہنی کمزوری ہو، خود پر اعتماد نہ ہو، اجنبیوں سے نفرت کرتے ہوں، بچگانہ حرکات کرتے ہوں، اور IQ بہت کم ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غمگین ہو جاتے ہوں، جسمانی اور ذہنی طور پر پسماندہ ہوں، تو ان کو آپ برائٹا کارب کے ذریعے سے ان کی یہ علامات ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو چوتھی میڈیسن ہے
وہ بھی بڑی اہم میڈیسن ہے جس کو ہم کارسینوسن کے نام سے جانتے ہیں۔ کارسینوسن آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے لیے شاندار دوا ہے۔ بچہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے حساس ہوتا ہے۔ کارسینوسن کے مریضوں میں ہائپر ایکٹیویٹی زیادہ نمایاں نہیں ہوتی۔ آرٹ کے کام جیسے ڈرائنگ، گانے، رنگ کاری وغیرہ میں دلچسپی ہوتی ہے۔ شفیق اور ہمدرد ہوتے ہیں۔ کینسر کی خاندانی ہسٹری موجود ہوتی ہے، یعنی ایسے بچے جو آٹزم کا شکار ہیں ان کے خاندان میں کینسر موجود ہوتا ہے، یعنی ننیال میں یا ددیال میں کسی کو اس طرح کا عارضہ رہا ہوتا ہے۔ بچے کے دونوں خاندانوں میں ذیابیطس کا عارضہ بھی رہا ہو سکتا ہے یا موجود ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے کورونری شریان کی بیماری کی ہسٹری بھی ہو سکتی ہے۔ اور کارسینوسن کے بچے جو ہیں وہ بڑے سست سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ایک اگلی میڈیسن ہے جو آٹزم میں بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے، اس کا نام ہے کلکیریا فاس۔ کلکیریا فاس آٹزم کے شکار بچے جن کو خون کی کمی ہو، جو پیشاب پر کنٹرول نہیں کر پاتے، چڑچڑے ہوتے ہیں، باہر جانے کی شدید خواہش ہوتی ہے، سفر اور حرکت میں رہنے کی خواہش ہوتی ہے، بار بار ٹانسلائٹس ہوتا ہے، منہ کھولنے پر درد ہوتا ہے، منہ سے سانس لینا پڑتا ہے، شیرخوار بچے ہر وقت دودھ پینے کی خواہش رکھتے ہیں اور آسانی سے قے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کو نمکین گوشت کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اگر ایسی علامات کسی بچے میں پائی جاتی ہیں تو آپ اس کو کلکیریا فاس دیں، اس سے یہ علامات منیمائز ہو کر آٹزم کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک میڈیسن ہے ہائیوسائمس۔ اس دوائی کے جو لوگ ہوتے ہیں جو آٹزم کا شکار ہوتے ہیں وہ بڑے شکی ہوتے ہیں، بطونی ہوتے ہیں، فحش گو ہوتے ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں، ہر چیز پر ہنسنے کی طرف مائل ہوتے ہیں، جھگڑالو ہوتے ہیں، جسم کو ننگا کرنا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور اکثر اپنے جسم کو بے نقاب کیے رکھتے ہیں، بے مقصد اور عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک میڈیسن ہے کالی بروم، یہ بھی آٹزم میں بہت معروف مانی جاتی ہے۔ آٹزم جس میں بچہ بے مقصد حرکت کرتا ہے، ہاتھ پھڑپھڑانا، بے چینی اور ہاتھوں کو آرام سے نہ رکھ سکنا بلکہ ہر وقت بے چین سے ہاتھ رہتے ہیں، یادداشت کا نقصان، کسی بھی لفظ کا تلفظ تو کر سکتے ہیں لیکن پورا نہیں بول سکتے، خوفناک قسم کے وہم خاص طور پر رات کو جو ہوں تو ایسے بچوں کو کالی بروم کے ذریعے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لائکوپوڈیم بھی بہت اچھی میڈیسن ہے جو بچوں کے دماغی مسائل میں بہت زیادہ کام آتی ہے۔ تو لائکوپوڈیم میں آٹزم کا شکار بچے پریشان ہوتے ہیں، ضد کرنے والے ہوتے ہیں، چیزوں کا اشتراک نہیں کرنا چاہتے، بڑا اضطراب اور بے چینی پائی جاتی ہے، میٹھے اور گرم کھانے کی خواہش رکھتے ہیں، کولڈ ڈرنکس کے لیے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کو کولڈ ڈرنک برداشت ہی نہیں ہوتی، کمزور ہوتے ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں، غصہ کرنے والے اور متشدد ہوتے ہیں، چڑچڑا پن پایا جاتا ہے ان میں اور کمپنی سے نفرت کرتے ہیں، یعنی جو سماجی انٹریکشن ہے اس میں وہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ ایک میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی ٹرنٹولا ہسپانیکا یا ٹرنٹولا ہسپانیا، یہ بھی بہت مانی ہوئی میڈیسن ہے آٹزم میں، بلکہ آٹزم کی اگر چند ایک میڈیسن کا نام لیا جائے تو ان میں ٹرنٹولا کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بچے انتہائی فعال ہوتے ہیں، انتہائی بے چین ہوتے ہیں، مسلسل حرکت میں رہنا چاہتے ہیں، اچانک موڈ تبدیل ہو جاتا ہے ان کا، کمپنی سے نفرت ہوتی ہے۔ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی یہ دوا تباہ کن قسم کے رویوں کو ٹھیک کر دیتی ہے، جیسے ان کو چمکدار رنگ پسند ہوتا ہے، موسیقی پسند ہوتی ہے، رقص کے رسیا ہوتے ہیں اور خود بھی یہ ڈانس کرنا چاہتے ہیں، ہر وقت متحرک رہتے ہیں، یہ ان کی خاص علامت ہے۔ تو جب جو بچہ ہر وقت متحرک رہتا ہے اس کے لیے ٹرنٹولا جو ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اسی طریقے سے ایک میڈیسن ہے ہیلیبورس، آٹسٹک بچوں کے لیے بہت مفید ہے، جو درد اور درجہ حرارت کی حساسیت کو کھو چکے ہوتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے درد ہو رہا ہے، یا ان کو گرمی اور سردی کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ اکثر جو ہے وہ ہیلیبورس جو ہے
وہ دماغ کے زیادہ نقصان پہنچ جانے کا، دماغ کو زیادہ جو نقصان پہنچ جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو بچے آرٹسٹک ہو جاتے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ بعض دفعہ برین میں کوئی ٹیومر تھا، اس کا آپریٹ کروایا، اس کے بعد بچہ جو ہے وہ آرٹسٹک ہو گیا، یا اس کے علاوہ سر پر کوئی بڑی چوٹ لگ گئی جس کے بعد بچے میں یہ پرابلم ہوگی، تو وہاں ہیلیبورس بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت معروف میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی، اور وہ آٹزم میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اس کا نام ہے فاسفورس۔ فاسفورس میڈیسن کے جو مریض بچے ہوتے ہیں وہ بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں، دوستانہ رویہ رکھنے والے ہوتے ہیں، برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، خوش مزاج ہوتے ہیں، دبلے پتلے ہوتے ہیں، کولڈ ڈرنکس، آئس کریم اور پھلوں کے جوس کی خواہش کرتے ہیں، ٹھنڈی چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے، سخت پخانہ آتا ہے، بے چین ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، اونچی آوازوں اور بیرونی نقوش کا خوف ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ان کو اکیلے میں بھی بڑا خوف محسوس ہوتا ہے، باد و باران کا، طوفان کا تو ان کو بہت ہی خوف ہوتا ہے۔ جو ہی کوئی بادل گرجتا ہے یا بجلی چمکتی ہے تو یہ بہت خوف محسوس کرتے ہیں۔ بچوں کے جسمانی، جذباتی، ذہنی اور نفسیاتی مسائل فاسفورس سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ نمک یا نمکین چیزیں کھانے کے شوقین بچے بھی فاسفورس کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈی ٹھار چیزیں جیسے برف کا گولا، کولڈ ڈرنک، کھانے پینے کی طلب، اکیلے پن، اندھیرے، شور، گرج، چمک اور کچھ ہو جانے کا جن لوگوں کو شدید خوف یا فوبیا ہوتا ہے وہ بھی فاسفورس کے ذریعے سے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں۔ کھانسی، ناک، کان، گلا کے شدید مسائل، الرجی اور نمونیا وغیرہ کی ہسٹری جن بچوں میں پائی جاتی ہے، یا مستقل بے آرام، توجہ فوکس مشکل سے کرتے ہیں، زیادہ پیاس لگتی ہے، موسم اور ماحول کی تبدیلی سے صحت، جذبات اور دل و دماغ سب پر اثر ہوتا ہے، تو ایسے بچوں کو فاسفورس کے ذریعے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ بیماری، تکلیف، غم اور پریشانی میں پینک ہو جانا اور انزائٹی جس میں فیملی ممبرز کا ہاتھ پکڑنے کی خواہش ہو، تو وہاں پہ یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے۔ والدین اور بہن بھائیوں کی بیماری، بچھڑنے اور موت کا خوف، ہر چھوٹی بڑی بات کا اثر قبول کرنے والے، بے حد حساس طبیعت، ہمدرد، پیار محبت کا بھرپور اظہار کرنے والے، پپیاں جپیاں جھوٹی کہانیاں بنانے کے مزاج والے، موج مستی میلہ کرنے والے، تعریف شاباشی کے طلبگار، چال باز، چلاک اور ڈرامہ باز، ادھر کی بات ادھر کرنے والے، مطلب پرست، فوراً دوستی تعلق بنانے اور جلد ہی اس تعلق کو توڑ دینے والے، ایسے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے فاسفورس کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ یہ بچے جو ہیں وہ جلد ناراض ہو جاتے ہیں مگر فوراً مان جاتے ہیں، انتہائی غیر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یعنی فاسفورس جو ہے وہ آرٹسٹک بچوں کا بہت اچھے طریقے سے علاج کر سکتی ہے، بشرطے کہ ان میں یہ علامات پائی جائیں۔ ہومیوپیتھی کی ایک اور میڈیسن بھی آٹزم کے لیے بہت اچھی مانی جاتی ہے، جس کو ہم سلیشیا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بائیو کیمک سالٹ ہے اور ڈاکٹر شسلر کے جو ایجاد کردہ نمکیات ہیں یا سالٹ ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اس کا بچہ ضدی ہوتا ہے، ہر چیز کی فکر کرتا ہے۔ یہ دوا ان بچوں میں آٹزم کے لیے مفید ہے جو ذہین ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے حساس ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، ہر چیز کے لیے فکسڈ آئیڈیاز رکھتے ہیں، ہتھیلی اور تلووں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، بہت ضدی ہوتے ہیں، قبض کا رجحان پایا جاتا ہے، سرد موسم کے لیے بہت حساس ہوتے ہیں، اعتماد کی شدید کمی ہوتی ہے، بے حد حساس ہوتے ہیں، نازک مزاج ہوتے ہیں، شرمیلے ہوتے ہیں، اجنبی ماحول اور لوگوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ ویکسینیشن کے بعد آٹزم اگر ہو جاتا ہے تو پھر بھی سلیشیا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ٹانسلز اور دیگر غدود بڑھنے کی ہسٹری جن میں پائی جائے، ایسے آٹزم بچوں کے لیے سلیشیا بڑی مفید دوائی ہے۔ سبق یاد نہیں رہتا مگر اپنی بات منوانا اور ضد پر اڑے رہنا کئی دن تک یاد رہتا ہے۔ ناکامی کا ڈر اور وہم اور ہر نئے کام اور امتحان کی انزائٹی، دماغی ذہنی کام یعنی پڑھائی لکھائی سے ہمیشہ بیزار اور تنگ،
جسم، مزاج اور جذبات کے ٹھنڈے، نزلہ، زکام اور چھینکوں میں اکثر مبتلا، الرجی، غضب کے ضدی، ڈھیٹ اور جلدی نہ ماننے والے ٹوٹ جائیں گے مگر جھکیں گے نہیں. ایسا ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک ڈھیٹ پن ہوتا ہے. ہاتھ پاؤں پر پسینے، سوتے وقت پسینہ خاص طور پر آتا ہے. سردی جلدی محسوس ہوتی ہے اور زیادہ لگنے کا رجحان ہوتا ہے. ناخن بھدے ہوتے ہیں، خراب اور کمزور ہوتے ہیں اور سفید نشان والے ہوتے ہیں. ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، جلد تھک جاتے ہیں. ٹانگیں بہت کمزور ہوتی ہیں. کان، ناک میں پھوڑے دانے بننے کا رجحان پایا جاتا ہے اور پیپ بننے کا رجحان بھی ہوتا ہے. کمر پر بال ہوتے ہیں. شدید قبض کی کیفیت ہوتی ہے. نوکدار چیزیں، پن، سوئی اور انجیکشن وغیرہ سے ڈر لگتا ہے ان کو، لیکن عام زندگی کے دیگر معاملات میں بڑے ڈر اور ضدی اور بلکہ بے خوف ہوتے ہیں. یہ وہ علامات ہیں سلیشیا کی جن کو آپ دیکھ کر جو سلیشیا آٹزم کے بچوں کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو علاج کے لیے لاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت ڈھیٹ اور ضدی ہے، تو تب بھی میڈیسن سلیشیا ہی ہے. بچے کو بلایا جانا پسند نہیں ہوتا، وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتے کہ ان پر توجہ دی جائے یا ان کے کاموں میں مداخلت کی جائے. جب پریشان ہوتے ہیں تو بار بار پوچھنے پر بھی وجہ نہیں بتاتے بلکہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں. تو ایسے بچوں کے لیے سلیشیا بہت اچھی میڈیسن ہے. ایسے بچوں کی کیفیت کچھ یوں ہوتی ہے کہ وہ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں. مثلا فرض کریں کہ امجد کہتا ہے کہ امی مجھے چاول دے دیں. امی مصروف یا دوسرے کمرے میں ہونے کی وجہ سے جواب نہیں دے پاتی. اس دوران میں بہن پوچھتی ہے کہ کیا مانگ رہے ہو بھائی؟ اب معاملہ بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے. امجد چاول مانگ رہا تھا ماں سے، یعنی اس نے اپنی ماں کو کہا تھا کہ مجھے چاول دو. اب بہن نے اس میں مداخلت کر دی. بہن نے اس معاملہ میں جب مداخلت کی تو حالانکہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن امجد خوب چیخنے لگا، رونے لگا کہ تم ہوتی کون ہو جس نے، میں ماں کو کہہ رہا تھا اور آپ نے اس کے اندر مداخلت کی ہے، وجہ کیا ہوئی ہے؟ اب وہ اس رویے کی وجہ سے چیختا بھی ہے، روتا بھی ہے اور تم سے تو پر آ جاتا ہے. ایسے بچوں کے کان اکثر بہتے رہتے ہیں جو سلیشیا کی علامات والے بچے ہوتے ہیں. آنکھوں سے بھی پانی نکلنے کی شکایت ہوتی ہے. ٹھنڈ بہت لگتی ہے اور ان کی اکثر تکلیفیں ٹھنڈ اور سردی سے بڑھتی ہیں. ان کے جبڑے کے غدود سوجنے کا عمل جاری رہتا ہے. یہ دیر سے چلتے ہیں اور ان کے دانت بھی دیر سے نکلتے ہیں. پیٹ پھولا ہوا رہنے کا رجحان ہو سکتا ہے اور سر بڑا ہونے کا بھی. یہ نہیں کہ مقدار یا معیار کے لحاظ سے خوراک کم لیتے ہیں، بلکہ سب کچھ کھانے کے باوجود ان کو لگتا نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاضمے کا نظام صحیح نہیں ہوتا. ہاضمہ اس لیے متاثر ہوتا ہے کیونکہ جسمانی اور جذباتی لحاظ سے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں. سر پر پسینہ زیادہ آتا ہے. دودھ پینے سے بچتے ہیں، بلکہ ایسے بچوں کو دودھ کی الرجی بھی ہوتی ہے. بلکہ تکلیفیں چاہے کوئی بھی ہوں اور کسی بھی قسم کی ہوں، جسمانی، نفسیاتی، ذہنی یا جذباتی، اگر کسی بچے کے مسائل ان مسائل سے ملتے جلتے ہیں، مداخلت برداشت نہیں ہوتی، پیار سے بھی بلائے جانے پر چیخنے چلانے کا مزاج ہے، تو ان کے تمام مسائل کا علاج بالعموم یہی ایک ہومیوپیتھک دوا جس کو ہم سلیشیا کے نام سے جانتے ہیں بہت مفید ثابت ہوتی ہے. جب ہم کسی کی مزاجی دوا تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر بیماری اور مسائل کی تفصیلات کی فکر نہیں ہوا کرتی. یہی وجہ ہے کہ ایک اچھا ہومیوپیتھک ڈاکٹر زیادہ تر توجہ مرض کی تفصیلات کی بجائے مریض کے مزاج کو سمجھنے پر دیتا ہے. ہم اگر آٹزم کے حوالے سے میڈیسن کا ذکر کریں تو اس میں ہومیوپیتھی کا ایک لمبا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک کینوس ہے جس کے اوپر بہت ساری میڈیسن ہے. اس لیے ہم نے چند ایک میڈیسن کے بارے میں بتا دیا ہے. بہرحال علامات کے مطابق ہومیوپیتھی کی کوئی بھی دوائی اگر دی جائے تو آٹزم میں بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. شمع ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0303 7578 803 0303
7578 803।